بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عرب کی عورتیں حضرت بی بی فاطمہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ ہر وقت سادگی میں رہتی تھی۔ اس لیے عرب کی عورتیں یہ سمجھتی تھی کہ پاک بی بی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی سخاوت کی باتیں وہاں کچھ عورتیں کرنے لگی۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ عورت حضرت بی بی فاطمہ کے گھر پہنچ گئی تو آپ نے دروازہ کھولا، اس کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولی، آپ کی سخاوت کے چرچے عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ سکھائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ پاک بی بی فرمانے لگیں، اے عورت، وہ نعمتیں دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت پاک بی بی کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں آپ کے گھر میں دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے کچھ بھی معجزہ دولت دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے والد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہوا ہے کہ جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کے دیکھو، تمہیں تمہاری مولاد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ کے حجرے میں پہنچی، اس نے مصلی ہٹایا۔ وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ مصلی کے نیچے بہت ہی لاتعداد خزانہ ہے، ہیرے جیورات، کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ جیسے جیسے وہ زیورات نکالتی رہی، خزانہ ویسا کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی بی بی فاطمہ کے سامنے آئی تو حضرت بی بی فاطمہ اس کو مسکرا کے دیکھنے لگیں اور وہ عورت پاک بی بی کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ عورت بی بی فاطمہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے۔ میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے ہم اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں اور اللہ کی مرضی ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں شرم نہ کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ اس دنیاوی دولت کا آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معجزہ دیکھا تو وہ آپ کے قدموں میں گر پڑی۔ وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے والد اللہ کے رسول ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر، جس کو کفار بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی اور سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی۔ ہر وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی میں رہتی تھی۔ ایک عورت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے فاطمہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔
یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا زیادہ افضل ہوگا، ٹھیک اسی طرح اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوگا۔ اور تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تو اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔